بڑی چھوٹی کرا دیں اگر کاروبار کے لیے ایسا ہی ہے نا اور ڈر ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ ان کو پھنسا دیں تو آپ چھوٹی کریں، مڑائیں نہیں، مڑانا حرام ہے، چھوٹی کی کوئی بات نہیں۔ یہ علماء میں دیر سے اختلاف ہے کہ کسی کوئی حد ہے یا نہیں، تابعین سے چلا آتا ہے۔ امام عطار حسن بصری کہتے چھوٹی بھی رکھ سکتا بے شک مٹھی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مڑانی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، میاں صاحب حافظ صاحب کو پوچھنا ہے کہ آپ نے ٹیلی ویژن کی نماز کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، آپ کو بتاتے ہیں ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں گے آپ؟ ٹیلی ویژن کر لیجیے۔ اب فرمائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کی طرف طبیعت رجوع نہیں کرتی اور ہر ٹائم کندھوں پہ شیطان سوار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اس کے جس لیے طرح پڑھنے اللہ کی تعالیٰ مغفرت کر دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ میرے بھائی بات تو ٹھیک ہے کہ نماز کی طرف طبیعتیں نہیں آتی اور ساتھ ہی جو ہے نا شیطان بھی جو ہے وسوسے ڈالتا، اس کا علاج تو یہی ہے کہ آپ شیطان کے مقابلے میں بالکل مسلح ہو کر کھڑے ہو جائیں کہ خبیث تو جتنا زور چاہے لگا، کتنے وسوسے ڈال، میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ ایک مرتبہ کڑوا کر کے نا جی یہ گھونٹ پی لیں، آہستہ آہستہ شیطان بھی مایوس ہو کر دفع ہوگا اور آپ کو بھی نماز میں لذت ہوگی۔ پہلے کوئی کام بھی کیا جائے جو ان لگ ہوتا، بچڑا وہ جوئے کے نیچے نہیں آتا، گھوڑا ٹانگے میں نہیں جوتتا، بڑی مشکل سے جوتے مگر پھر آہستہ آہستہ رواں ہو جاتا۔ یہی بات ہے، پہلے جو ہے نا ارادہ پختہ کرنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مرید ہو گیا، بات ٹھیک ہے، مرید کون ہے؟ ارادہ کرنے والا۔ ارادہ جو ہے پختہ، اس میں بڑی طاقت۔ جب انسان ارادہ، یہ تو پہاڑ کھود دیتا، فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہی ہے، بس جو آپ چند دن کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیں، شیطان مردود پر لعنت دے دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں بھی آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا بائیں طرف منہ کر کے سینہ سیدھا ہی رکھیں، بائیں طرف ذرا روک کر کے نا تھو 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 3 بار کریں اور ساتھ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس صحابی نے کہا تھا مجھے تو رسول اللہ تنگ کر دیا، نماز پڑھنے نہیں دیتا، دفع ہو گیا۔ جی ارادہ کریں پکا، ٹھیک ہے، کچے ارادے سے کام نہیں بنائے، فیصلہ کرنے کے کرنا ہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مولانا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، سوال یہ کرنا سی کہ اندھیرے وچ نماز یا دعا کرنا جائز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز کی ادائیگی اور کیا خاص طور پر دعا مانگنا، اور بعض مساجد کے اندر بھی خاص طور پر آخری عشرے کے اندر ختم قرآن کے موقع پر جان بوجھ کے بتیاں بجھا کے کچھ ایسا کیا جاتا ہے۔ ڈرامائی انداز، ہاں بالکل، یہ دونوں باتیں جو ہے انتہا کی ہیں۔ کچھ لوگ تو جان بوجھ کر بتیاں بجھاتے ہیں، پھر وہ کچھ ڈرامائی انداز اختیار، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھے اندھیرے میں ہوتی ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اندھیرا اور روشنی اور گھر کے جیسے بھی حالات ہوں آپ نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ عمر مومن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھروں میں اس وقت چراغ نہیں تھے، اللہ کے رسول حجرے میں تہجد پڑھتے تھے، میں قبلہ کی طرف آگے لیٹی ہوئی تھی، کئی مرتبہ سوئی کے قدم آ جاتے تھے آپ کی طرف، پھر سجدے میں آپ جاتے ہاتھ سے اس طرح میرے پاؤں کو ٹھوکر لگا دیتے، میں لیٹ چراغ نہیں ہوتے تھے، حدیث پاک میں کہتی ہے اندھیرا ہوتا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، اندھیرے میں پڑھیں، روشنی میں پڑھیں، یہ آپ کی پسند ہے، مسئلہ نہ بنائیں کہ جان بوجھ کر بتیاں بجھا دیں۔ یہ کوئی مولانا بہت پرانی بات ہے کہ مجھے بھی ایک مسجد کے اندر ختم قرآن کی تقریب میں شرکت کا موقع ملا، تو وہاں جو صاحب بلائے ہوئے تھے تو انہوں نے بتیاں اپنے کرندوں سے بند کروا دیں اور دعا کچھ اس طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو ایک جاننے والے نے اتفاق سے بتیاں جب جلائیں تو دیکھا تو کوئی آنسو نہیں ہے، بس ایک لہجہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ اب اسی چیز کو چھپانے کے لیے بتیاں بجھائیں کہ میری مکاری چھپی رہے، جو روتا ہے اس کو بتیاں بجانے کی کیا؟ نہیں مولانا، ویسے وہ تو ڈرامہ ہی کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ در حقیقت اس ڈرامے کی بنا پر وہ رو رہے تھے۔ نہیں وہ تو رونے تھے، انہوں نے بیچارے نیک نہیں تھے نا، یہ مکاری تو مولوی صاحب کی تھی، اب ہم تو نیک نہیں تھے، بیچارے سچے دل سے رو رہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ 2 سوال ہیں میرے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی فرض ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، ہاں ہاں، تو اس کو ذرا وضاحت کر دیں کیا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ داڑھی سنت ہے یا فرض ہے یا دونوں چیزیں ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے جی مولانا۔ کئی باتیں لوگ نا خواہ بخواہ ٹرموں میں ہی الجھا دیتے ہیں، لفظی بول بول کر یہ سنت ہے یہ فرض، بات ایک ہی ہوتی ہے۔
ایک چیز جو نہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ لازمی ہے یعنی یہ سوال الگ ہے، باقی اس کا حکم جو ہے وہ قرآن سے ہے یا رسول اللہ کی سنت سے ہے یہ الگ ہے۔ کئی باتیں ہیں قرآن میں ہیں مگر وہ فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، بس ہماری سہولت کی باتیں ہیں۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب تم احرام کی حالت سے باہر آؤ تو شکار کرو، لفظ ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، آرڈر ہے کہ جب احرام کھولو شکار کرو۔ اب کوئی حکم نہیں کہ شکار کو نکل جائے، صرف اجازت ہے کہ پابندی ختم ہوگی، اگر کوئی شکار کرنا چاہتا تو کر سکتا۔ نہیں اس میں یہ تھوڑا سا اور بھائی بات سنے نا، میں 10 منٹ لگاؤں گا، آپ کی بات آپ نے سننی، دنیا جہان سن رہا کہ فرض اور سنت میں فرق کیا۔ آپ صبر نہیں کرتے، جلدی تبصرے شروع کر دیتے، صبر سے کام لے، اگر سمجھنا نہیں تو پوچھا ہی نہ کرے۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک حکم سنت سے ثابت ہوتا مگر ہوتا فرض ہے۔ داڑھی سنت اس لیے ہے کہ قرآن میں حکم رسول اللہ نے دیا، مگر حیثیت کیا ہے؟ فرض کی ہے کہ جو منڈاتا ہے وہ مشرکین اور مجوس کے کافروں کی طرح کا عدل فرمایا، مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہے نا ان کو ختم کرو۔ حکم جو ہے فرض کا مگر ثابت سنت سے ہے، ادھر قرآن سے ثابت ہے مگر فرض نہیں ہے، صرف مباح ہے کہ جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو، یہ حکم ہے مسجد خالی کرو، صرف اجازت ہے جانا۔ بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن بھی ہوتا ہے اور حکم معمولی درجے کا ہوتا ہے، صرف اجازت۔ سنت ہوتی ہے، حکم اس کا فرض کا ہوتا ہے، کرنی پڑے گی۔ یہ سنت میں حکم ہے داڑھی کا، مگر حکم یہی ہے کہ منڈانا حرام، بس۔ اب کرنی ہے بات کریں، جی السلام علیکم، لوگ بس پوچھتے ہیں اور آگے سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب ایک مرد اپنے چہرے کی تراش خراش کر سکتا ہے، کیا اسی طرح عورت بھی اپنے چہرے کی تراش خراش کر سکتی ہے؟ اگر ضرورت ہو تو، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی۔ ضرورت ہی ہوگی تو کرے گی۔ ہاں صحیح بات ہے۔ چہرے کی تراش خراش طاہر صاحب ہی مجھے سمجھائیں گے، مجھے تو مولانا بعض ہمارے معاشرے کے اندر ہارمونز بڑھ جانے سے بعض لڑکیوں کے خاص طور پر یہاں چہرے پر لمبے بال آ جاتے ہیں اور بعض کے مونچھیں اور داڑھی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ، یہ تو دیکھا کئی اور کچھ ایسا غلبہ آ جاتا ہے ہارمونز کا کہ ان کی شکل جو ہے وہ ہوتی تو نسوانی ہے لیکن اس پہ جو اظہار ہو رہا ہے وہ مردانہ ہے۔ نہیں، ختم کریں بالکل، اس کو زائل کریں اور دور کریں وہ بال وغیرہ، ایسی تراش خراش لازم ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ حافظ۔ اچھا مولانا، بعض لوگ اپنے مقصد کا یعنی فتویٰ تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں، اگر ان کے مزاج کے عین مطابق ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ بات سب کو اچھی لگتی۔ پوچھنا تھا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اصالہ ثواب کے لیے ہم کس طرح اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ دعائیں کریں گے مولانا تو یہی فرماتے ہیں، باقی مزید فرمائیں۔ تحقیقی یہ کل وغیرہ یہ نہیں سن لیں، یہ کول وغیرہ کی بات نہ کیا کرے، جھگڑے کی باتیں نہیں کرتے، بس آپ نے اصالہ ثواب کا پوچھ لیا، آپ سن لیں کہ اصالہ ثواب جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے دعا اور صدقہ، یہ خود نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ آگے بات چلتی ہے قیاس کی کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صدقے کا ثواب پہنچ جاتا ہے دعا کا تو کیوں نہیں یہ قرآن کا اور نمازوں کا پہنچتا۔ انہوں نے بات کو آگے کر لیا، اگر کوئی یہ بھی کرے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ دین سے نکل گیا، نماز پڑھ کر اس کا بخشے، قرآن پڑھ کر بخشے، مگر سنت سے جو ثابت ہے وہ صرف دو چیزیں، دعا اور صدقہ۔ اسی لیے امام مالک اور شافعی اسی پر جم گئے کہ یہاں ہم اپنی طرف سے کیا سرائی نہیں کر سکتے، اگر قرآن پڑھنے کا بھی پہنچتا ہوتا تو صحابہ خیرات کی بجائے یہ ان کے لیے آسان تھا، تھوڑا بہت تو یاد ہی تھا، ایک مثال بھی نہیں اس کی صحیح روایت میں ملتی، اس لیے دعا اور صدقے پر معاملہ ختم کرو، وزنی بات تو یہ ہے۔ باقی اگر آگے نفروں کا بھی بخشتا ہے خیرات، یہ قرآن پڑھے تو کوئی مجرم نہیں ہے، بڑے بڑے نیک لوگ اس کے بھی قائل۔ جی نہیں مولانا، بات آپ نے تھوڑی سی درمیان میں رہ گئی، اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف تو میں نے بتا دیا کہ قوی اور مسلک جو پختہ ہے وہ تو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ دعا اور صدقہ اللہ تعالیٰ ہر مگر ساتھ ہی بتانا ہوتا ہے۔ ایک منٹ بھائی آپ ٹھہریے، مولانا بات کو مکمل کر رہے تھے، جی فرمائیے، آپ فرما دیں۔ چلیے، صرف یہ دعا ہے کہ ہر مسجد اور ممبر میں مولانا صاحب جیسے علماء کرام